اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر نہج البلاغہ کے عنوان سے 23ویں کلمہ حکمت کی تفسیر حوزہ علمیہ جامع حیدریہ عباس آباد کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ قال امام علی علیہ السلام: من ابطأ عملہ لم یسرع بہ نسبہ۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جسے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دیں، لم یسرع بہ نسبہ، اس سے اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اس پرمعنی اور حکمت آمیز گفتگو میں انسان کی تقدیر میں اس کے نیک اور صالح اعمال کی طرف اشارہ کیا ہے، اور امام نے صراحتاً ان لوگوں کو غلط قرار دیا ہے جو اپنے حسب و نسب پر بھروسہ کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید روایات اسلامی میں جگہ جگہ نیک اعمال پر بھروسہ کرنے کو کہا گیا ہے، اور اسلام نے نیک عمل کو ہر چیز پر مقدم کیا ہے۔ اور امام کی اس گفتگو کی شاہد یہ آیہ کریمہ ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، کہ بے شک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے، أَتْقَاكُمْ، جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ اگرچہ یہ بات درست ہے کہ اعلی نسب اجتماع میں ایک امتیاز رکھتا ہے، لیکن حقیقت اور واقعت خود انسان کے اعمال ہیں۔ چونکہ ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے خاندانوں سے بہت پیچھے تھے، لیکن اپنی جد و جہد، اپنی تلاش و کوشش کے ذریعے وہ بلند و بالا مقاصد تک پہنچ گئے، جبکہ ہم نے وہ بھی افراد دیکھے ہیں جو اعلیٰ خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اپنی سستی، اپنی کاہلی کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو گئے۔ اور اس سے متعلق ایک مشہور و معروف حدیث میں یہ حقیقت امام سجاد علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے، اور اس حدیث کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اسمعی کہتے ہیں، ایک شب میں مکہ میں تھا، وہ شب نہایت ہی روشن شب تھی۔ جب میں خانہ کعبہ کے اطراف میں طواف کر رہا تھا تو میں نے غم سے بھری ہوئی اور بہترین آواز سنی۔ میں صاحب صدا کی تلاش میں نکلا، آخر کار یہ کس کی آواز ہے؟ تو میری نظر ایک جوان اور خوبصورت انسان پر پڑی کہ جن سے نیکی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، اور انہوں نے خانہ کعبہ کے پردے پر ہاتھ رکھا اور پرمعنی جملات کے ساتھ خدا سے مناجات کرنے لگے۔ اس مناجات نے مجھ پر گہرا اثر کیا، اور انہوں نے مناجات کو اس قدر ادامہ دیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور زمین پر گر پڑے۔ میں ان کے نزدیک گیا اور ان کے سر کو اپنی آغوش میں لیا۔ میں ان کے چہرے سے پہچان گیا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ میں نے ان کے حالات پر گریہ کیا کہ میرے آنسو کا ایک قطرہ ان کے چہرے پر گرا اور وہ ہوش میں آئے، اور فرمایا، من الذی اشغلنی عن ذکر مولاي، کون ہے جس نے مجھے میرے مولا کی یاد سے اپنے میں مشغول کر لیا؟ میں نے عرض کی، میں اسمعی ہوں، اے میرے مولا، یہ گریہ وزاری کس لیے؟ آپ تو خاندان نبوت سے ہیں، کیا خدا نے آپ ہستیوں کے بارے میں نہیں فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ امام علیہ السلام بیٹھے اور فرمایا، ہیہات ہیہات، خلق اللہ الجنۃ لمن اطاعہ واحسن ولو کان عبدا حبشیا، وخلق النار لمن عصاہ ولو کان ولدا قرشیا، کہ خداوند عالم نے جنت کو صاحبان ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے خلق کیا، اگرچہ وہ عمل کرنے والا حبشی غلام ہی ہو، اور دوزخ کو معصیت کرنے والوں کے لیے خلق کیا،
اگرچہ وہ معصیت کرنے والا قبیلہ قریش سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو۔ لیکن یہاں ایک سوال پیش آتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ہم نے روایات اسلامی میں پیغمبر اکرم اہل بیت علیہم السلام کی بہت سی فضیلتیں پڑھی ہیں، اور امام علی علیہ السلام بھی مالک اشتر کو وصیت کرتے ہیں کہ اپنے کمانڈر کا انتخاب نیک خاندانوں سے کرو۔ اس کے علاوہ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اپنی ہمسر کا انتخاب بھی نیک خاندانوں سے کرو۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ نیک خاندان بھی مؤثر ہوتے ہیں۔ پھر کیوں امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیقت انسان کے نیک اعمال ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کا مقصد دنیاوی نسب و خاندان ہے۔ مثلاً کہا جائے فلاں کا بیٹا ہے، یا کہا جائے کہ ان کے والد شہر کے دولت مندوں میں سے ایک تھے، لیکن وہ معنوی خاندان و نسب کہ جن کی بنیاد انسان کے بلند و بالا اعمال، انسان کے حسن کردار پر رکھی گئی ہے، یقیناً ایسے خاندان مؤثر ہوتے ہیں، درجات کے حامل ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے افراد تھے جو نیک خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، جیسے فرزند نوح علیہ السلام جعفر کذاب، کہ یہ برے عمل کی وجہ سے اشقیاء سے جا ملے، اور ان کے برعکس جو افراد فاسد خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے وہ بہترین اعمال انجام دیے، بہترین حسن کردار کا مظاہرہ کیا کہ اپنے حسن عمل کی وجہ سے وہ افراد سعد کی صف میں آ کر شامل ہو گئے۔ تو امام علی علیہ السلام کا مقصد دنیاوی خاندان و نسب ہے کہ جس سے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دیں۔ یہ دنیاوی خاندان، یہ دنیاوی نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا، اور جو خاندان و نسب مؤثر ثابت ہوتے ہیں وہ معنوی خاندان ہیں، جس خاندان کی بنیاد نیک اعمال پر رکھی گئی ہے۔ آخر کار یہ سعد بن عبد الملک کون تھے؟ سعد بن عبد الملک جو بنی امیہ کے خاندان سے تھا، وہ ایک مرتبہ امام محمد باقر علیہ السلام کے نزدیک آیا اور گریہ وزاری کرنے لگا۔ امام علی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم گریہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی، میں کیوں نہ گریہ کروں، میں اس قبیلے سے ہوں جسے قرآن میں شجرہ ملعونہ کہا گیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان میں سے نہیں ہو، اگرچہ تم بنی امیہ سے تعلق رکھتے ہو، لیکن تمہارا شمار بنی امیہ کے افراد میں نہیں ہوتا، بلکہ تم ہم اہل بیت علیہم السلام میں سے ہو۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی کہ جس میں خدا فرماتا ہے فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، کہ جو میری اتباع کرے گا فَإِنَّهُ مِنِّي، بے شک وہ مجھ سے ہے۔ پس سعد کو ان کے نیک اعمال کی وجہ سے سعد الخیر کا لقب مل گیا، چونکہ وہ بہترین اعمال انجام دینے والے تھے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔